अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत व आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही हमेशा खुश रखे, तमाम रंज तकलीफ़ से दूर रखे, तमाम बीमारियों से दूर रखे और अल्लाह ताला हम सब को हमेशा सीधे रास्ते पर चलाता रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए आ जाते हैं हमारी कहानी की तरफ, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब और शेयर तो आप लोग और कमेंट्स वगैरह तो आप लोग कर ही लोगे। तो आ जाते हैं कहानी की तरफ। कहानी का नाम है हुए नेहा और राइटर है हमारे डॉक्टर अब्दुर्रब भट्टी साहब। ना बाबा ना, मैं तो तुमसे शादी नहीं कर सकती। मुझे तुम जैसे वडीरे ज़ादों से बड़ा डर लगता है। राफिया ने मसनूईपन से और कदरे ताव दिलाने वाले अंदाज में अपने सामने बेकरार बैठे आगल खान से कहा। तो जवाबन उसके सुर्ख व सफ़ेद और भरे भरे पुरविकार चेहरे पर खफगी तारी हो गई। वो झुंझला सा गया था, बल्कि उसकी बात पर उसे ताव आ गया था। वो था भी कुछ ऐसी ही तबीयत का, आतिश मिजाज। छोटी छोटी बातों पर एकदम से ही भड़क जाता था, मगर पता नहीं क्यों राफिया को उसे गुस्सा दिलाने में बहुत मज़ा आता था। नतीजतन दूसरे ही लम्हे राफिया के होठों से एक खिलखिलाती सी हंसी छूटी तो वो कदरे पुरसुकून हुआ। ये दोनों उस वक्त कॉलेज की कैंटीन में बैठे चाय नोश कर फरमा रहे थे। एक पीरियड खाली था। इस वक्त कैंटीन में रश भी कम था। फरी, तुमने मेरी बात का जवाब देने के बजाय हंसी में टाल दी है। बोलो ना, करोगी ना मुझसे शादी? आगल खान ने गालबन उसकी हंसी से अंदाज़ा लगा लिया था कि उसने ऐसा मजाकन कहा था, इसलिए उसने अपना सवाल दोहराने के बजाय राफिया से उसका जवाब मांगा था। वो इसे प्यार से फरी कहता था, लिहाजा राफिया को भी अब संजीदा होना पड़ा। वो बेहद संजीदा लहजे में बोली, आगल, तुमसे शादी करना मेरी खुशकिस्मती होगी। लेकिन उसने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। लेकिन क्या? उससे रहा न गया। मैं डरती हूँ आगल कि हम दोनों के बीच, या यूँ समझ लो कि हमारे ख़ानदानों के बीच जो तबक़ाती फ़र्क है, कहीं वह हम दोनों की ज़िंदगी में जहर घोलने का बास न बन जाए। बिलाखिर राफिया के दिल की बात ज़ुबान पर आ गई। उस वक्त उसकी निगाहें आगिल खान के खूबरू चेहरे पर जमी हुई थी। राफिया ने देखा कि उसकी इस बात पर आगिल खान की घनी मूँछों तले होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई और उसकी तरफ मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए प्यार भरी हलावत से बोला, फरी, ये तुम्हारी खाम ख्याली है, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो, तबक़ाती फ़र्क उस वक्त तक इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक वो एहसास कमतरी या बरतरी में मुब्तला ना हो, और खुदा का शुक्र है हम दोनों ही इस एहसास से मुबर्रा हैं। हमारे दिलो दिमाग में सिर्फ एक दूसरे के लिए एहसास मोहब्बत है। फिर तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, भला तुमने ये सब कैसे और क्यों सोच कर लिया? आगल खां की बात ख़त्म हुई तो राफिया ने भेदों भरे तबस्सुम के साथ अपना सर झुका लिया। आगल खां एक खूबरू नौजवान था, चमकदार रोशन आँखें और पुरवजाहत दराज कामत। वो दादू और सोहन शरीफ के बीच वाक़े गोट फतेहपुर का रहने वाला था। उसका बाप मोजा खान अपने इलाके का बड़ा बाअसर वडेरा था। आगल खां उसकी इकलौती औलाद था और जाहिर है अपने माँ बाप की आंखों का तारा भी था। जबकि राफिया हैदराबाद के एक मुतवस्सित इलाके में अपनी बुआ के साथ रहती थी। वो एक औसत दर्जे के घराने से ताल्लुक़ रखती थी। माँ बाप का इंतकाल हो चुका था, भाई बहन थे नहीं, एक बुआ ही थी जिन्होंने उसे पाला था। राफिया खुद को एक बेमाया हस्ती समझती थी। उस पर एक अमीर कबीर रईस ज़ादे के बेटे का फरिफ्ता होना वो अपनी खुशकिस्मती ही पर महमूल करती थी। यूँ भी उसकी गैर मामूली खूबसूरती ने उसकी गुर्बत के दाग को ढांप रखा था। जब राफिया ने फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया था तो उसकी आगल खां से दोस्ती हो गई थी, जो मोहब्बत में बदलकर अब फाइनल ईयर के इख्तिताम पर शादी पर पहुंच चुकी थी। जामिया सिंध में ये दोनों एमए फाइनल कर रहे थे। आगल खां जैसे वडेरे ज़ादों को उमूमन पढ़ाई वगैरह से इतना शगफ नहीं होता, मगर आगल खां एक मुख्तलिफ शख्स था। उसे पढ़ने का शौक़ था, कम अज़ कम वो अंग्रेज़ी में एमए ज़रूर करना चाहता था। खुद राफिया एमए उर्दू में कर रही थी और उसकी दिलचस्पी तालीम से वाजिबी सी ही थी। गुर्बत भी इंसान के अंदर बसा औक़ात ज़बरदस्त किस्म का एहसास महरूमी पैदा करती है।
رافعہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ اکثر سوچا کرتی کہ میری زندگی بھی کیا ہے، خود میری اپنی حیثیت کیا ہے۔ غربت کی پوٹ میں آنکھ کھولی، پھر ماں باپ کے سائے سے محرومی، شادی بھی نصیب میں ہوئی تو اپنے ہی جیسے غربت کے مارے کے پلے باندھ دی جاؤں گی، یعنی پھر ایک تنگ دست اور اسرت زدہ زندگی کی ایک سے گنتی پھر سے شروع ہو جائے گی۔ بھلا غربت کی گٹھری کوئی شہزادہ گلفام تو اٹھانے سے رہا۔ غرض یہ کہ کبھی کبھی رافعہ کے اندر اپنے آپ سے بھی نفرت ہونے لگتی تھی، لیکن تب پھر اچانک ایک روز اس کے ایک دوست نے اسے احساس دلایا کہ وہ غریب نہیں بلکہ ایک امیر ہے، امیر ترین لڑکی، اور وہ دوست اس کا آئینہ تھا۔ وہ اکثر اپنے کمرے میں بند ہو کر گھنٹوں اس کے سامنے کھڑی اپنے سراپا کا جائزہ لیا کرتی تھی۔ تب اسے احساس ہوا کہ وہ تو غربت کی گدڑی کا لال تھی، حسن و شباب کی دولت سے مالا مال۔ بس اس نے دل میں طے کر لیا تھا کہ وہ اپنے حسن بے بدل کے اس چیک کو ایک نہ ایک دن ضرور کیش کروا لے گی۔ یوں عاقل خان سے اس کی دوستی کے بعد اسے اپنے رنگین خوابوں کی تعبیر پوری ہوتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ مادی انداز فکر نے گویا رافعہ کی سوچ ہی بدل ڈالی تھی۔ اپنی ناآسودہ اور محروم تمناؤں سے چھٹکارا پانے کے لیے اس سے آسان طریقہ یہی لگا کہ وہ عاقل خان کی طرف کھینچتی چلی جائے، اور وہ کھینچتی چلی گئی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ خود کو کھلونا بنا ڈالے۔ عاقل خان یونیورسٹی کیمپس میں رہتا تھا، مگر حیدرآباد شہر کے ایک پوش علاقے میں اس کی ایک شاندار کوٹھی بھی تھی جو لینزر ہاؤس کے نام سے موسوم تھی۔ ایک روز عاقل خان کے بہت اصرار پر رافعہ لینزر ہاؤس بھی گئی تھی اور اس کی شایانہ سج دھج دیکھ کر مسحور ہو کر رہ گئی تھی۔ نوکر چاکر کی ایک پوری فوج وہاں خدمت کے لیے موجود تھی۔ بیش قیمت اشیاء سے آراستہ و پیراستہ چھوٹے بڑے بہت سے کمرے تھے۔ وہاں عاقل خان نے موقع سے فائدہ بھی اٹھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ بھی کائیاں تھی، بطریق احسن اسے طرح دے گئی تھی۔ اب جبکہ فائنل ایئر کے امتحانات سر پر تھے، عاقل نے آج اس سے شادی کے متعلق حتمی گفتگو کرتے ہوئے اٹل جواب مانگا تھا، اور رافعہ نے بھی اس کی خاطر خواہ حوصلہ افزائی کی تھی۔ یونیورسٹی سے ایک پوائنٹ حیدرآباد شہر آتا تھا جس میں سارے طلباء و طالبات یونیورسٹی سے گھر اور گھر سے یونیورسٹی آتے جاتے تھے۔ اس روز بھی ہمیشہ کی طرح پوائنٹ نے رافعہ کو گاڑی کھاتا اتارا اور پھر وہ ایک تنگ سی گلی میں آ گئی جہاں دونوں اطراف بوسیدہ اور شکستہ سے مکانات کی قطاریں تھیں۔ ایسے ہی ایک پرانے گھر کے دروازے پر اس نے رک کر دستک دی۔ دروازہ بوا نے ہی کھولا تھا۔ وہ 60 کے پیٹے میں تھی، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ رافعہ کو ہی وہ اپنی اولاد اور بیٹی سمجھتی تھی۔ ذرا دیر بعد بوا رافعہ کے کمرے میں آئیں، پھر بولی، آج توفیق آیا تھا، بڑا خوش تھا، بتا رہا تھا کہ اسے کسی دوائیوں کی کمپنی میں اچھی سی نوکری مل گئی ہے۔ اچھا؟ رافعہ کے منہ سے استہزائیہ نکلا۔ ہاں، وہ آج شام کو پھر آئے گا، کہہ رہا تھا کہ میں خوشخبری رافعہ کو خود سناؤں گا۔ بوا کو غالباً اس کے اچھا کہنے پر خوش فہمی نے آ لیا تھا۔ رافعہ بولی، بیچارہ مجھے نوکری کی خوشخبری اس لیے سنانا چاہتا ہے تاکہ میں اس سے شادی کے لیے ہاں کر دوں۔ ہوں، پھٹیچر کہیں کا۔ پھر وہ بوا سے مخاطب ہوئی، بوا آپ نے اس پھٹیچر کو زیادہ منہ تو نہیں لگا لیا؟ اس سے کہیں کہ کسی اور کا دروازہ دیکھے، یہاں اس کی دال نہیں گلنے والی۔ بوا نے یہ سنا تو مایوس ہو گئی، بولی، بیٹی ایسا نہ بول، توفیق ایک شریف اور دیکھا بھالا لڑکا ہے، وہ بیچارہ کتنا ہمارے کام بھی آتا ہے۔ سچ پوچھو تو مجھے اس کے ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ بیچارہ، رافعہ نے پھر تمسخر اڑایا اور حقارت سے کہا، بوا تم نے اگر اسے اپنا بیٹا بنا لیا ہے تو اس سے میری ایک درخواست کر دینا کہ وہ میرا بھائی بن جائے اور اس طرح سعادت مندی سے ماں اور بہن کے کام آتا رہے۔ دیکھنا پھر بوا، ناک کے رستے اس کی ساری بیچارگی نکل جائے گی۔ بیٹی، حقیقت کی دنیا میں اس قدر سخت پیمانہ اور کسوٹی نہیں رکھی جاتی، آگے تیری مرضی۔ بوا یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ شام کو توفیق پھر آ دھمکا۔ رافعہ کو دیکھتے ہی اپنی باچھیں پھیلاتے ہوئے فلمی انداز میں، جو صرف رافعہ کو ہی محسوس ہوا تھا ورنہ وہ تو بیچارہ بڑی معصومیت سے بولا تھا، رافعہ مجھے نوکری مل گئی ہے۔ غلط، درست مکالمہ بولو۔ اس طرح
इस तरह बोलो, माँ मुझे नौकरी मिल गई है। राफिया ने तमस्कुर उड़ाया तो तौफीक के चेहरे पर कड़वी गोली निगलने के से तासुरात नमूदार हो गए थे। ताहम वो उसे अपनी तहकीर के बजाय उसकी बजला संजी पर महमूल करते हुए निहायत ढिठाई के साथ खुश होकर बोला, राफिया मैं सच कह रहा हूँ, मुझे 7,000 तनख्वाह है और डेली अलाउंस अलग से मिलेगा। अच्छा। राफिया का अंदाज बदस्तूर तज़हीक आमेज रहा। बस अब जल्दी से शादी कर लो, मैं तैयार हूँ। राफिया बदस्तूर उसे जिज करने पर तुली हुई थी, मगर वो था कि बुरा मानकर ही नहीं दे रहा था, बल्कि राफिया की इस बात को सच पर महमूल करके खुशी से चिल्लाया, क्या कहा तुम? सच कह रही हो राफिया? बिल्कुल सच कह रही हूँ, वो बरजुस्ता बोली। बस एक काम पहले कर लो, जल्दी से किसी अच्छे इलाके में एक बंगला खरीद लो और एक अदद लंबी सी अच्छी कार भी, ताकि मुझे दुल्हन बनाकर वहां ले जा सको। राफिया की इस चोट पर जैसे उसकी खुशी पर ओस पड़ गई। उसका चेहरा बुझ सा गया। उसने आहिस्तगी से कहा, यह सब रफ्ता रफ्ता तो हो ही जाएगा, मैं खूब मेहनत करूँगा। और मैं जब तक कि चूल्हा झोंकते हुए बुढ़ी हो जाऊंगी? राफिया ने दरमियान से उसका जुमला उचक लिया था, तो वो उसकी जानिब मायूसी से तकने लगा। तजलील के एहसास से उसका चेहरा सुर्ख होने लगा था। और वो यही तो चाहती थी। राफिया, मैं तुमसे शदीद मोहब्बत करता हूँ, इस सारी तजलील के बावजूद कि ये एक आला व अरफा मोहब्बत की मेराज है और वो पैमाना है मोहब्बत का भी। खुदा हाफिज़। तौफीक को देखकर राफिया को अपनी गुर्बत और बेमायगी का ज़्यादा ही एहसास होता था। तौफीक हस्ब तौफीक उसे रिझाने और मैदान हुस्न मारने के लिए बुलंद व बांग दावे करता रहता था। उसके इरादे मजबूत सही, मगर कम अज़ कम राफिया को रेत की दीवार ही से महसूस होते थे। राफिया के ख्याल के मुताबिक वो 6-7 हज़ार की नौकरी से ज़्यादा और कुछ कर भी नहीं सकता था। उसने बीएससी किया हुआ था, मोहल्ले में ही उसका किराए का घर था, माँ बाप का इकलौता बेटा था, बाप क्लर्क था जो रिटायर होने वाला था। राफिया और बुआ की गुजर बसर भी लश्तुम पुश्तुम थी। राफिया के अब्बू ने बीमा करवा रखा था और उनके इंतकाल के बाद बीमा कंपनी वालों ने एक खातिर ख्वाह रकम दी थी, जिससे फिक्स डिपॉजिट में सर्टिफिकेट खरीद लिए गए थे और माहाना आने वाले इंटरेस्ट से उनकी ज़िंदगी बसर हो रही थी, जो ठीक ठाक ही बसर हो रही थी। बहरे तौर उस दिन के बाद से तौफीक ने इस मौजू पर दोबारा बात करने की कोशिश या हिम्मत नहीं की थी। राफिया ने गोया अपने तई उसे अच्छा सा सबक सिखा दिया था। यूँ राफिया ने भी सुख का सांस लिया था। ताहम उसका ख्याल था कि तौफीक की ठीक ठाक निकोड़ करने के बाद शायद वो पहले की तरह उनके काम नहीं करेगा, मगर बाद में राफिया को ये देखकर बड़ी हैरत हुई जब उसने उसे उसी तरह अपने घर का सौदा सल्फ लाते और बाहर के छोटे मोटे काम करते देखा था। एमए फाइनल के इम्तिहान से फारिग होते ही राफिया ने जैसे धमाका कर दिया। उसका अटल फैसला बुआ और तौफीक के लिए धमाका ही साबित हुआ था, यानी आगल खां से शादी का हतमी फैसला। बुआ परेशान बल्कि हरासा हो गई थी, जबकि तौफीक का चेहरा उतर गया था। बेचारी बुआ ने राफिया को अपने इरादे से बाज रखने की नाकाम कोशिश करते हुए समझाया भी था, बेटी भले तू तौफीक से शादी न कर, किसी और से ही कर ले, लेकिन मुझे जाने क्यों इस रईसजादे से तेरा बेहा बेहतर महसूस नहीं हो रहा है। ये और ही दिमाग और सोच के लोग होते हैं। राफिया को बुआ की बात पर खिलखिलाकर हंसी आ गई। अरे बुआ, आगल खान ऐसा नहीं है, वो एक पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ लड़का है। मगर बुआ की तसल्ली न हुई, ताहम उन्होंने चुप साध ली। राफिया की शादी आगल खान से हो गई। शादी से पहले राफिया ने उससे इस बात पर मनवा लिया था कि वो उसके आबाई गोट की हवेली के बजाय शहर में बनी उसकी शानदार कोठी लेजर हाउस में रहेगी। इसलिए आगल खान ने उसे अपनी दुल्हन बनाकर वादे के मुताबिक लेजर हाउस में ही लेकर आ गया था। गोड से उसके माँ बाप के अलावा दीगर रिश्तेदार भी शरीक हुए थे। गर्ज आगल खान से शादी के बाद राफिया बहुत खुश थी। गोया उसने अपनी खुश आइंदा ख्वाबों की जैसे ताबीर चाही थी वैसे पा ली थी। शादी के इब्तदाई दिन खूब सैर व तफरी में गुजरे। लेज़र हाउस जैसी आलीशान कोठी में राफिया खुद को मलका तस्वुर करने लगी थी। हर वक्त नौकर चाकर हाथ बांधे उसके सर की जुम्बिश आबरू के मुंतजिर रहते थे। एक रोज़ आगल खान ने राफिया को बसद इसरार गोट का चक्कर लगाने के लिए कहा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी,
کیا تم اپنا وعدہ بھول گئے ہو؟ وہ منہ پھلا کر بولی تو آغل خان نے بڑے محبت بھرے انداز میں رافیہ کو خود سے لگا کے کہا، ایسا ہو سکتا ہے بھلا میں وعدہ توڑ کر تم سے مکر جاؤں؟ تو پھر گوٹ جانے کا کیوں کہتے ہو؟ رافیہ نے دلار سے کہا تو آغل خان نے ایک بڑی مست سی جسارت کرتے ہوئے کہا، ارے بابا، میں کون سا ہمیشہ کے لیے تمہیں وہاں رہنے کے لیے کہہ رہا ہوں؟ چند دنوں کے لیے بابا سائیں اور اماں جانی کی خواہش ہے، پلیز فری جان، میری خاطر صرف کچھ دنوں کے لیے۔ رافیہ نے دل نشیں مسکراہٹ کے ساتھ اس بات میں سر ہلا دیا۔ گوٹ جانے کے لیے یہ دونوں ایک نئے ماڈل کی ڈبل کیبن انٹر کولر میں روانہ ہوئے۔ اس گاڑی میں رافیہ کو یوں لگا تھا جیسے وہ کسی ٹھنڈی ٹھار اڑن کھٹولے پہ سوار ہے۔ ایسی شاہانہ زندگی کا تو رافیہ نے صرف خواب ہی دیکھا تھا اور آج اس کی تعبیر بھی پالی تھی۔ 2-2.5 گھنٹوں کی ڈرائیونگ کے بعد آبائی حویلی وہ پہنچ گئے تھے۔ یہاں بھی رافیہ نے سب کو اپنے آگے پیچھے گھومتے ہوئے پایا تھا۔ بے شمار نوکر چاکر تھے جو اسے چھوٹی وڈیرنی کہتے نہیں تھکتے تھے۔ آغل خاں کا باپ موجہ خاں ایک ساٹا پاٹھا شخص تھا۔ رافیہ کو وہ بڑی دبدبے والی شخص دکھائی دیے تھے۔ خاصے سخت گیر اور رعونت مزاج بھی محسوس ہوئے تھے، مگر رافیہ کے ساتھ ان کا رویہ نہایت مشفقانہ ہی رہا تھا۔ پھر بھی ان کی نرم خوئی میں ایک عجیب طرح کی سخت گیری محسوس ہوتی تھی جو شاید ان کے مزاج کا ہی حصہ تھی۔ رافیہ کو اپنی ساس بھی اچھی خاتون محسوس ہوئی تھی۔ وہاں رہتے ہوئے آغل خاں اور رافیہ کو 1 ہفتہ بیت گیا تھا۔ اس دوران آغل خاں نے اسے اپنی زمینیں بھی دکھائی تھی۔ رافیہ تو پہلے ہی دن ایک ہی جگہ یعنی حویلی میں خود کو محصور پا کر بیزار ہونے لگی تھی، اور آغل خاں تھا کہ واپس شہر جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بالآخر ایک دن رافیہ نے اس کا شکوہ کر ہی ڈالا، یہ کیا ہے بھائی آغل، تم تو 1-2 روز کا کہہ کر مجھے یہاں لے کر آئے تھے، اب تو پورا ہفتہ ہونے آ رہا ہے، مجھے تو یہاں پہلے ہی دن سے بڑی گھٹن سی محسوس ہو رہی ہے۔ اس کی بات پر وہ بڑی حلاوت آمیز نظروں سے اسے دیکھ کر بولا، ارے بھائی تو کیا ہوا، بھلا میرے ہوتے ہوئے بھی تمہیں یہاں بوریت محسوس ہو رہی ہے؟ جواباً رافیہ نے منہ بنا لیا تو وہ جیسے اسے مناتے ہوئے بولا، دیکھو فری، میں ماں باپ کا واحد سہارا ہوں اور ان کا بازو بھی، بس تھوڑا اور انتظار کر لو، فصل اترنے والی ہے، اس کے بعد چلیں گے واپس شہر۔ وہ تو ٹھیک ہے آغل، لیکن میں اس ماحول کی عادی نہیں ہوں، رافیہ نے بیزاری سے کہا تو آغل خان نے پہلی بار بڑے عجیب سے سنجیدہ لہجے میں کہا، فری، تمہیں اب خود کو ایسے ماحول کا عادی بنا لینا چاہیے۔ یہ سن کر رافیہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس وقت وہ اسے بدلا بدلا سا محسوس ہوا، تاہم وہ خاموش رہی۔ رافیہ نے سوچا کہ چلو مزید کچھ دن یہاں رہنے میں کوئی قباحت نہیں، آخر اتنے بڑے گھر کی بہو ہوں، مجھے یہاں بھی کچھ روز گزارنے چاہیے۔ تاہم ایک بات اسے سخت کھلنے لگی تھی کہ اس کے سسر نے آغل کو اب اپنی زمینی معاملات میں کچھ زیادہ ہی الجھا دیا تھا۔ اب آغل کا یہ معمول بن گیا تھا کہ وہ صبح سویرے کمداروں کے ساتھ زمینوں پر چلا جاتا اور شام کو ہی حویلی لوٹتا۔ واپس آنے کے بعد خاصی دیر تک وہ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھا رہتا اور ان سے باتوں میں مصروف رہتا، اور پھر جب وہ رافیہ کے پاس آتا تو اس قدر تھکا ہوا ہوتا کہ اس سے کوئی بات تک کرنے کا یارہ نہ ہوتا۔ اس دن کے بعد سے رافیہ میں آغل خاں سے شکوہ اور شکایت کرنے کی کوئی جرات نہ ہو سکی۔ رافیہ کو اپنی بوا کا بھی خیال آتا تھا، وہ بیچاری رافیہ کی شادی کے بعد تنہا ہو گئی تھی، حالانکہ اس نے ان سے کہا تھا کہ وہ بھی ساتھ میں ان کے لیزر ہاؤس چل کر رہیں، لیکن انہوں نے ٹال دیا تھا۔ البتہ اب بھی وہ رافیہ کا عاشق نامراد توفیق بوا کا پورا خیال رکھتا تھا۔ رافیہ کو اب کچھ اس بات کا احساس ہونے لگا تھا کہ واقعی توفیق ایک اچھا انسان تھا، ورنہ رافیہ سے نا امید ہونے کے بعد وہ بوا سے اس طرح ناتا توڑ سکتا تھا، مگر ایسا اس نے نہیں کیا۔ وہ رافیہ کی شادی کے بعد بھی ان کا پوری طرح خیال رکھتا تھا، ان کی پوری دیکھ بھال کر رہا تھا۔ بہر طور رافیہ خود کو حویلی میں قیدی کی طرح وقت گزارتے ہوئے محسوس کرنے لگی۔ آغل خاں کے پاس تو اس کے لیے جیسے وقت ہی نہیں رہا تھا۔ پھر اس دوران غلاموں کی موجودگی نے رافیہ کو کسی حد تک سہارا دیا۔ وہ ایک گول مٹول سا نوعمر لڑکا تھا، معصوم سا، اس کی معصومیت اور بھول پن سے ہی رافیہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ وہ بڑا پیارا لڑکا تھا، بمشکل 14-15 سال کا ہوگا۔ وہ حویلی کے ایک بہت ہی پرانے بااعتماد مرحوم ملازم کا بیٹا تھا۔
وہ حویلی میں کام کرتا اور ادھر ہی رہتا تھا۔ بڑی پیاری پیاری اور معصوم سی باتیں کرتا، چھوٹی عمر کے باوجود اچھے خاصے ڈیل ڈول کا مالک تھا۔ رنگت سانولی سلونی تھی۔ وہ رافیہ کو بڑے پیار سے چھوٹی وڈیرنی کہا کرتا تھا، مگر پھر بعد میں رافیہ کے منع کرنے پر وہ اسے ادی جیجل کہنے لگا۔ رافیہ نے ایک دن اس سے یوں ہی پوچھا، غلامو، یہ ادی تو میری سمجھ میں آتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بہن، مگر یہ ادی کے ساتھ جیجل لگاتے ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی بات پر غلامو نہایت ہی معصومہ انداز میں بولا، ادی جیجل کا مطلب ہوتا ہے پیاری، تم میری پیاری ادی ہو، تم میری پیاری بہن ہو۔ رافیہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ غلامو کی صورت میں اسے ایک محبت کرنے والا بھائی مل گیا تھا۔ جب رافیہ حویلی میں زیادہ بور ہونے لگتی تو اکثر غلامو کے ساتھ باہر سیر کو نکل جایا کرتی۔ آگل خاں کا یہ گوٹ بہت پرفضا تھا۔ آج کل آغاز سرما تھا، مگر رافیہ نے سنا تھا یہاں قیامت خیز سرد پڑتی ہے۔ بہرے طور غلامو اکثر اسے گوٹ کے جنوب میں جہاں گندم اور مٹر کی فصلیں لہلاتی تھیں، وہاں ایک بہتی ندی کے طرف لے جایا کرتا تھا۔ اس نے رافیہ کو اس ندی کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ گاج ندی ہے، یہاں کی کھیتی باڑی کا تمام انحصار اسی ندی پر ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب وہ غلاموں کے ساتھ سیر کو نکلتی تو آغا آغل خاں بھی اتفاق سے راستے میں کہیں مل جاتا تھا۔ ایک دن آغا خان نے اس سے عجیب لہجے میں کہا، رافیہ، یہ شہر نہیں گاؤں ہے، تمہیں یہاں سیر سپاٹے زیب نہیں دیتا، اور وہ بھی ایک معمولی نوکر کے ساتھ، تو پھر کس کے ساتھ باہر جاؤں میں؟ رافیہ نے تڑک کر کہا، تمہارے پاس تو میرے لیے وقت ہی نہیں ہے، اور ویسے بھی غلامو نوکر نہیں، میں اس کو اپنا بھائی سمجھتی ہوں۔ اس پر وہ استہزائیہ لہجے میں بولا، بھائی؟ لفظ بھائی کو اس قدر چبا کر ادا کرنے پر بے اختیار نہ جانے کس خیال کے تحت رافیہ کو اپنے اندر ایک عجیب سی سنسنی کا احساس ہوا۔ اس نے دیکھا کہ اس وقت آغل خاں کے چہرے پر عجیب سا سناٹا طاری ہو گیا تھا۔ وہ کسی غیری سوچ میں غلطا تھا۔ اس وقت جانے کیوں رافیہ کو بوا کی بات یاد آنے لگی۔ انہوں نے ایک دن رافیہ سے کہا تھا، یہ اور ہی دماغ اور ہی سوچ کے مالک ہوتے ہیں۔ تو کیا آغل میرے اور غلاموں کے تعلق کو شبے کی نگاہ سے دیکھنے لگا تھا؟ مگر یہ شبہ اور شک کا زہر تو ہر مرد کے اندر موجود ہوتا ہے۔ نہیں نہیں، میرا آغل ایسا نہیں ہے، میری اس سے اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ عام مردوں کی طرح نہیں ہے، وہ دوسرے مردوں سے ہٹ کر ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے۔ رافیہ نے خود سے ہی تکرار کری اور خود سے ہی الجھتی رہی۔ اور پھر اس روز واقعی رافیہ کی زندگی میں ایک خوفناک طوفان آ گیا۔ غلامو سخت بیمار پڑ گیا تھا۔ اس بیچارے کا دنیا میں کوئی اور تھا نہیں جو اس کی دیکھ بھال کرتا، اس کی تیمارداری کرتا۔ بیماری کی حالت میں بھی اس غریب معصوم کو نہیں بخشا گیا تھا۔ اسے آرام کروانے کی بجائے حویلی کا کام لیا جا رہا تھا۔ رافیہ نے اس حویلی میں جہاں دوسری بہت سی باتیں نوٹ کی تھی، وہاں یہ بھی تھی کہ نوکروں اور ملازموں کے ساتھ یہاں بڑا تحقیر آمیز رویہ اختیار کیا جاتا تھا، بلکہ اکثر تو بیگار کاٹا کرتے تھے۔ وہ جھوٹا کھاتے، اترن پہنا کرتے، لیکن حویلی ہی کے سیلن زدہ کونوں کھدڑوں میں پڑے رہتے تھے۔ غلاموں کو بھی رافیہ نے ایک ایسے ہی سیلن زدہ کمرے میں بخار میں پھنکتے ہوئے پایا تھا۔ رافیہ کو اس پر بڑا ترس آیا۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے آئی۔ اس نے دیکھا وہ بہت سہما ہوا تھا۔ غلامو، تمہیں اتنا شدید بخار ہے، تم نے کوئی دوا نہیں لی؟ رافیہ نے دکھتے دل سے اس سے پوچھا۔ ادی جیجل، مجھے بھلا کون دوائی دے گا؟ میرا تو کوئی نہیں ہے۔ ہم غریبوں کی زندگی تو بس ایسی ہی ہوتی ہے، کام کریں تو ہلکے بیل کی طرح، بیمار پڑ جائیں تو کوئی پرسان حال نہیں۔ اس کے معصومانہ لہجے میں گہرے دکھ کی کاٹ تھی۔ رافیہ کا دل بے اختیار پسیج کر رہ گیا۔ پھر وہ اس سے بولی، غلامو، تم خود کو اکیلا کیوں سمجھتے ہو؟ کیا میں تمہاری بہن نہیں ہوں؟ کیا تمہاری میں ادی جیجل نہیں ہوں؟ وہ پھیکے سے انداز میں مسکرایا۔ رافیہ نے فوراً ایک ملازم کے ساتھ غلاموں کو حکیم جی کے مکتب میں بھیجا اور کچھ پیسے بھی اسے دے دیے۔ ایک دو روز بعد وہ بھلا چنگا ہو گیا۔ اس میں رافیہ کی خصوصی دیکھ بھال کا بھی حصہ تھا، مگر پھر پتہ نہیں کیوں آغل کو یہ بات بری طرح کھلنے لگی تھی۔ رافیہ کو اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اسے بھلا اس معصوم بچے سے کیا پرخاش تھی۔ پھر معلوم نہیں کیا ہوا کہ غلامو رافیہ سے کھینچا کھینچا سا رہنے لگا۔ اس کے ساتھ سیر کرنے کے لیے جانا تو ایک طرف رہا، اس نے رافیہ سے ملنا حتیٰ کہ بات تک کرنا بھی اب ترک کر دیا تھا۔ رافیہ کو اس کی اچانک بے اعتنائی پر
حیرت کے ساتھ دکھ بھی ہوا۔ آخرکار ایک روز رافعہ نے غلاموں کو اپنے کمرے میں بلا کر پوچھ ہی لیا، غلاموں کیا بات ہے، تم مجھ سے کچھ ناراض لگتے ہو؟ یہ کہتے ہوئے رافعہ نے غلاموں کے چہرے کو بھاپتی ہوئی نگاہوں سے دیکھا تو اسے وہاں معصومیت اور بے بسی کے تاثرات محسوس ہوئے۔ تب اس نے دیکھا کہ غلاموں کی آنکھوں میں بے اختیار امڑ آنے والے آنسو اور روندھے ہوئے لہجے میں بولا، ادی جیجل، بات کسی کو بتانا مت، مجھے دراصل چھوٹے سائیں آغل خان نے ہی آپ کے ساتھ رہنے بات کرنے سے سختی سے منع کیا ہے، پر ادی میں تو تمہیں واقعی اپنی بڑی بہن مانتا ہوں، کیا ہم غریبوں کی بہنیں نہیں ہوتی؟ اس نے آخر میں اس قدر معصومیت سے کہا کہ رافعہ نے بے اختیار اسے گلے سے لگا لیا۔ ٹھیک اسی وقت دروازہ کھلا، سامنے آغل خان دونوں کو جلتی سلگتی نظروں سے گھور رہا تھا۔ نظر دھوکہ دیتی ہے، جو منظر دکھائی دے وہ ضروری نہیں کہ سچ ہو، اور سچ سوچ سے پیدا ہوتا ہے۔ رافعہ نے غلاموں کو بھائی کے مقدس رشتے سے گلے لگایا تھا، یہ سوچ سچ تھی، اور آغل خان کی آنکھیں جو منظر دیکھ رہی تھی وہ اپنی بیوی کو ایک غیر مرد کے ساتھ گلے ملتے دیکھ رہی تھی، مگر سچ اور حقیقت کیا تھی وہ یہ نہیں جانتا تھا۔ رافعہ اور غلاموں کے دل میں کوئی چور نہ تھا، مگر بیچارے معصوم غلاموں اسے دیکھ کر ایک دم پرے ہو گیا اور خوف زدہ نظروں سے آغل خان کی طرف دیکھنے لگا۔ خود رافعہ بھی پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ اسے اپنے شوہر کے تیور خراب نظر آ رہے تھے۔ آغل کے بغل میں ہولسٹر جھول رہا تھا، اندر بھرا ہوا پستول موجود تھا۔ کمرے کی فضا یخلخت ہی سرد ہو گئی تھی۔ پھر اس میں آغل خان کی سنسناتی ہوئی آواز ابھری، مجھے پہلے ہی تم دونوں پر شک تھا۔ واہ رافعہ بی بی، تم نے اپنی بوریت دور کرنے کا خوب سامان کر رکھا ہے، ایک حقیر ملازم کے ساتھ۔ یہ کیا کہہ رہے ہو آغل؟ ہوش کے ناخن لو۔ رافعہ ایک دم مسیری سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، تمہیں شرم آنی چاہیے اپنی بیوی پر اتنا گندا الزام لگاتے ہوئے، غلاموں بھائی جیسا ہے میرے۔ خوب، وہ استہزائیہ انداز میں بولا، بھائی کی آڑ میں ہی ایسے گل کھلاتی ہیں تمہاری جیسی عورتیں۔ تم دونوں اب کارو اور کاری ہو، بدکار ہو، تم دونوں کو اب ایک ساتھ ہی مرنا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اس کا ہاتھ بغلی ہولسٹر کی طرف بڑھا۔ اسی وقت غلاموں کو شاید خطرے کا احساس ہو گیا تھا، وہ خطرہ بھانپ کر آگے کی طرف لپکا، جانے اس میں اتنی ہمت کیسے آ گئی تھی کہ قبل اس کے کہ آغل اپنا پستول ان پر سیدھا کرتا، غلاموں بڑی زور سے اس کے ساتھ جا کر ٹکرایا۔ آغل خان کو شاید اپنے اس حقیر غلام سے اتنی جرات کی توقع نہ تھی، نتیجتاً وہ چند قدم پیچھے کی جانب لڑکھڑایا اور توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے سیدھا فرش پر آ کر گر گیا۔ اس وقت غلاموں نے رافعہ کا ہاتھ تھام لیا اور چلا کر خوف زدہ لہجے میں بولا، ادی جیجل، فوراً یہاں سے بھاگ چلو ورنہ خیر نہیں۔ رافعہ بھی اس وقت تک صورتحال کی سنگینی کو بھانپ چکی تھی، فوراً ہی غلاموں کے ساتھ کمرے سے باہر دوڑ پڑی۔ پھر وہ دونوں وہاں رکے نہیں، غلاموں نے کمرے سے نکلتے وقت ایک عقل مندی یہ کی تھی کہ اس کا دروازہ بند کر کے آغل خان کو کچھ وقت کے لیے وہاں محدود کر دیا تھا۔ حویلی کے ملازموں کی نظروں سے بچتے ہوئے وہ باہر نکلے اور اندھا دھند دوڑتے ہوئے بالآخر شہر جانے والی سڑک پر آ کر ہی دم لیا۔ وہاں سے وہ حیدرآباد جانے والی ایک مسافر لاری میں سوار ہو گئے، پھر سیدھا بوا کے گھر آ کر ہی انہوں نے دم لیا۔ بوا ان کی حیت قضائی دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ رافعہ نے انہیں ساری رام کتھا سنا ڈالی تو وہ بھی بری طرح دہل گئی تھی اور ہراساں لہجے میں بولی، یہ تو ٹھیک نہیں ہوا، یہ تو بہت برا ہو گیا ہے۔ نہیں بوا، جو ہوا صحیح ہوا۔ رافعہ اب قدرے سنبھل چکی تھی، اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ اچھا ہوا بوا کہ آغل خان کے چہرے سے معصومیت کا نقاب اتر گیا، مگر بوا کی پریشانی پھر بھی کم نہیں ہوئی۔ ادھر غلاموں بھی مسلسل اضطراب کا شکار تھا، وہ معصوم اب بھی خوف میں جکڑا ہوا تھا، جبکہ رافعہ سمجھ رہی تھی کہ اب وہ شہر میں آ کر محفوظ ہو گئی ہے۔ بیٹی، میں نے کہا تھا نا، رئیس زادے لوگ اور ہی دماغ کے مالک ہوتے ہیں، وہ کمبخت آغل خان تمہارا یہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ میں ایسوں کی جاہلانہ اور خونی فطرت سے اچھی طرح واقف ہوں، بوا نے متفکرانہ لہجے میں رافعہ سے کہا۔ غلاموں بھی ان کی بات کی تائید کرتے ہوئے متفکرانہ انداز میں بولا، ہاں ادی جیجل، چھوٹے سائیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اب پہلی بار رافعہ کو انجانے خوفناک اندیشوں نے جکڑ لیا۔ میرا خیال ہے ہمیں پولیس کی مدد لینی چاہیے، رافعہ نے قدرے توقف کے بعد تجویز پیش کی۔ تب بوا نے چند ثانیوں کی پرسوچ خاموشی کے بعد اثبات میں سر
हिलाते हुए कहा, यही बेहतर रहेगा, लेकिन इससे पहले हमें भाई इम्तियाज से मिलना पड़ेगा। इम्तियाज अहमद के नाम पर राफिया चौंक सी गई थी। बात ही ऐसी थी क्योंकि इम्तियाज साहब तौफीक के वालिद थे। राफिया को कुछ सोचकर शर्मिंदगी का एहसास हुआ, मगर इसके सिवा कोई चारा भी न था क्योंकि गुलामों की ज़िंदगी का भी सवाल था। नाचार ये सब इम्तियाज साहब के घर गए। वो बहुत हमदर्द इंसान थे। राफिया की सारी कहानी सुनते ही फौरन मुतल्लिका थाने उन सबको लेकर पहुंच गए। इंस्पेक्टर राफिया की रवादात सुनकर गहरी तशवीश में मुब्तला हो गया। गालिबन उसे भी हालात की संगीनी का इदराक था, ताहम उसने उनकी हर मुमकिन मदद करने का वादा ज़रूर कर लिया। उस दौरान राफिया ने अदालत में खुला की दरख्वास्त दायर कर दी। इधर आगिल खान ने अदालती नोटिस मिलने पर बहुत कोशिश की कि ये मामला उनकी रिवायती तरीके यानी जरगे में हल हो, मगर राफिया ने पहले ही अदालत में सख्ती से इस बात से इनकार कर डाला था। यूँ भी जरगे पे पाबंदी का कानून चंद माह पहले ही नाफिज हो चुका था, लिहाजा अदालत ने चंद पेशियों में ही फैसला राफिया के हक में दे दिया और उसे खुला मिल गई। राफिया बहुत खुश थी। बुआ ने भी गोया सुख का सांस लिया था कि आगल खां जैसे सफ़ाक और पढ़े लिखे जाहिल आदमी से जान छूट गई है। अलबत्ता गुलामू न जाने क्यों चुप चुप सा रहने लगा था। उसने किसी खुशी का कोई इजहार नहीं किया था। एक रोज़ राफिया का तौफीक से सामना हुआ। नदामत के बास राफिया को उससे नज़रें मिलाने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। ये वही तौफीक था जिसे वो हर वक्त निहायत बेरहमी के साथ तज़हीक का निशाना बनाए रखती थी, और अब वो खुद तस्वीर ज़िल्लत बनी उसके सामने खड़ी थी। गोया तौफीक से बज़ुबाने खामोशी कह रही थी कि अब तुम्हारी बारी है, मगर उसने इतना ही कहा, राफिया ये सारे तकदीर के उलटफेर हैं। यकीन जानो मुझे बहुत दुख हुआ है। अल्लाह जानता है मैंने तुम्हारी खुशियों के लिए दुआएं मांगी थी, मगर हम किसी पर अपनी सोच मुसल्लत नहीं कर सकते। तुम्हें शाहाना ज़िंदगी पसंद थी, मगर मेरे पास ये सब न था। अब ये ज़रूरी तो नहीं था कि तुम्हें मेरी बात समझ आ जाती या फिर खैर छोड़ो। वो चुप हो गया। राफिया को यूँ लगा जैसे वो घड़ों आबे नदामत में नहा गई हो। फिर शिकस्ता सी आवाज़ में बोली, तौफीक मैं तो शायद तुमसे अब माफ़ी मांगने के काबिल भी नहीं रही हूँ। ये कहने के साथ ही उसकी आवाज़ भर्रा गई, आंखें भर आई। तब तौफीक चंद कदम आगे बढ़ा और राफिया का एहसास नदामत के मारे झुका सर थोड़ी से थामकर उठाकर बोला, तुम किस काबिल हो ये तो मेरा दिल ही जानता है। मैं अब तुम्हारे काबिल नहीं रही हूँ तौफीक। वो रो दी। मैं तुमसे सिर्फ ये सुनना चाहता हूँ कि क्या मैं अब तुम्हारे काबिल हूँ या नहीं। तौफीक ने उसकी तरफ देखकर गहरी मतानत से कहा, और राफिया ने अपने दोनों हाथों का प्याला अपने चेहरे पर रख लिया और सिसक कर रो पड़ी। तौफीक ने उसे धीरे से खुद से लगा लिया। राफिया ने कोई मुज़ाहमत नहीं की। तकदीर का उलटफेर इसी को कहते हैं। मंजिल तक पहुंचने या पहुंचाने वाले रास्ते ज़रूरी नहीं कि सीधे साधे हों। रास्ते में कई मोड़ होते हैं, कई टेढ़े मेढ़े रास्ते भी होते हैं, और इंसान हर मोड़ को अपनी मंजिल समझने के मुगालते में मुब्तला रहता है। राफिया ने भी आगल खां को अपनी मंजिल समझा था, मगर वो तो महज टेढ़े से रास्ते का एक तंग सा मोड़ साबित हुआ था। मंजिल तो अब उसे मिली थी जब तौफीक से शादी करके ही उसने अपनी मंजिल पाली थी। वो शाम का वक्त था। उस रोज़ राफिया और तौफीक बुआ से मिलने घर आए थे। गुलामू अब बुआ के पास ही रहने लगा था। ये सब लोग सहन में ही बैठे थे और बहुत खुश थे कि अचानक घर का दरवाज़ा एक धमाके से खुला। सब बुरी तरह चौंक पड़े। दरवाजे में चंद ढाटा पोश अफराद खड़े थे। उनके हाथों में पिस्तौलें थीं। उनमें से एक ने अपनी पिस्तौल का रुख राफिया की तरफ कर लिया। जब तक ये कुछ समझते, अचानक गुलामू ने मस्कुरा पिस्तौल बदस्त ढाटापोश पर छलांग लगा दी, मगर इस स्ना में वो ढाटापोश पिस्तौल का ट्रिगर दबा चुका था। सहन की महदूद फिजा में ज़ोरदार धमाका हुआ। गोली राफिया को लगने के बजाय गुलामों की जा लगी, मगर उससे टकराकर गिरते गिरते भी गुलामों ने कातिल ढाटा पोश को अपने साथ ही रगेड़ डाला था। फिर न जाने किस तरह उसने जख्मी होने के बावजूद उस ढाटा पोश का पिस्तौल छीनकर उसे गोली मार दी, और फिर दूसरा उसकी गोली का निशाना बनकर गिरा जो इस पर फायर करने के पर तौल रहा था। गली में शोर मच गया। बाकी दो ढाटा पोश अपने दोनों साथियों का अंजाम देखकर बदहवास होकर भाग खड़े हुए।
सब जमीन पर पड़े हुए आखिरी सांसें लेते हुए गुलामों की तरफ मुतवज्जा हुए। गुलामों, मेरे भाई, ये तूने क्या कर दिया? राफिया उसे खून में डूबा देखकर चीख उठी। वो टूटी हुई सांसों के दरमियान बमुश्किल बोला, आदि जीजल सच सदा खुश रहो। ये कहते हुए उसने अपना कपकपाता हुआ हाथ राफिया के सर तक लाना चाहा, मगर दूसरे ही लम्हे वो हाथ नीचे गिर गया और गुलामों की गर्दन एक तरफ ढुलक गई। वो अपनी बहन पर कुर्बान होकर साबित कर चुका था कि भाई बहन के रिश्ते सिर्फ खून के ही नहीं होते। राफिया के हलक से शिद्दत गम के मारे बड़ी कुर्बनाक चीख बरामद हुई थी। जिस कातिल ढाटा पोश की गोली का गुलामों निशाना बना था, बाद में उसके चेहरे से ढाटा हटाया गया तो वो चेहरा आगल खान का था। बस इतनी थी कहानी। आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी कि वाकई में भाई बहन के रिश्ते बहुत पाकीज़ा होते हैं। लोग कैसे उन लोगों पर तहमत लगा देते हैं, समझ में नहीं आता है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल सुनिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स भी लिखिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।